السلام علیکم گائز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی سٹوری کا نام ہے اجنبی ہم سفر۔ سٹوری کو فل واچ کیجیے گا، آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ جون کے مہینے کی تپتی دوپہر کے 2 بجنے کے قریب تھا۔ میں کراچی اسٹیشن پر بیٹھا اپنی ریل کا انتظار کر رہا تھا، جو کہ پہلے سے 20 منٹ لیٹ ہو گئی تھی۔ دل میں بے اطمینانی ایک عجیب کیفیت میں تھا کہ میں پہلی دفعہ براستہ ریل اکیلے سفر کر رہا تھا۔ ہزاروں خیال تھے دماغ میں، کبھی یوں بھی ہوتا کہ واپس گھر جانے کا دل کرتا، مگر میں اپنی ضد پر اٹل تھا۔ مجھے علم تھا کہ بغیر ساتھی کے سفر کرنا مجھے بیزار کر دے گا، مگر کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا میرے پاس۔ ایک آواز اچانک میرے کانوں میں گونجی۔ نظر اٹھائی تو وہ مجھ ہی سے مخاطب تھی۔ ایک لڑکی تھی جو کہ بلا کی خوبصورت اور حسین تھی، کھلے بال، بلوری آنکھیں اور ناک میں نتنی۔ میں اسے دیکھ کر ایک لمحہ کہیں کھو گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مخاطب کیا۔ میں ایک دم بڑبڑایا اور اس کی طرف مخاطب ہوا اور کہا جی، اور نظریں جھکا لیں۔ اس نے بڑے احترام سے پیار سے بولا کہ آپ ایک طرف ہو جائیں، میں نے بیٹھنا ہے۔ مجھے تو تب اندازہ ہوا کہ میں اسے شاہی تخت سمجھ کر پھیل کے بیٹھا ہوں۔ میں نے اسے جگہ دی، وہ بیٹھ گئی۔ میں بار بار آنکھ موڑ کے اسے دیکھوں۔ میرے ہاتھ میں پانی تھا، میں نے بہانے سے پانی پوچھا تو اس نے بس انکار میں سر ہلایا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اب کچھ زیادہ ہو رہا ہے، تو میں ایک کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔ 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ اس نے کہا، یار ٹرین کب تک آئے گی؟ میں نے فوراً جواب دیا کہ آ جانی چاہیے تھی اب تک۔ خیر پتہ نہیں کیوں اتنی دیر ہو گئی۔ اتنے میں اعلان ہوا اور ٹرین آ گئی۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے ڈبے کی جانب بڑھا، اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب کبھی ملاقات ہوگی یا نہیں۔ میں ڈبے میں چڑھا، سامان ترتیب سے رکھا اور بیٹھا ہی تھا کہ وہی لڑکی میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ میں نے بے ساختہ بولا، نہیں نہیں، میری سیٹ ہے، میرا ٹکٹ ہے۔ وہ زور سے کہا لگا کر ہنسی اور کہتی، یار میں تو مذاق کر رہی تھی۔ میں خاموش ہو گیا اور کتاب پڑھنے لگا۔ اس کے پنجابی لہجے میں اردو اور لفظ یار سچ کہوں تو دل پر زور کے لگتے تھے۔ خیر ٹرین چل پڑی، سفر شروع ہوا اور میں کافی دیر خاموشی سے کتاب پڑھتا رہا۔ حیدرآباد پہنچے، ٹرین رک گئی۔ میں نے کتاب بند کی، اسے دیکھا تو اس نے مجھے دیکھا اور آنکھیں جھکا لیں اور نرم لہجے، دھیمی آواز میں بولا، سوری۔ میں یکدم اس کی طرف متوجہ ہوا اور مسکرا کر کہا، خیر اس کی ضرورت نہیں، مجھے کچھ بھی برا نہیں لگا۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، آپ اتنے کم گو اور حساس طبیعت کے مالک ہیں، میں نے آپ کا مذاق بنایا۔ خیر مذاق تو زندگی بنا رہی ہے، میں نے دبے لفظوں میں کہا۔ کہنے لگی، مطلب کیا؟ یار چھوڑیں، رہنے دے، آپ بتائیں آپ کا تعارف۔ میرا نام زرنش ہے، اس نے کہا۔ میں نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کیسا نام ہے؟ مجھے مطمئن جواب ملا کہ آپ کے جیسا۔ مجھ سا مطلب؟ میں نے کہا۔ وہ ہنسی اور کہنے لگی، جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ اس نے دوبارہ پرانا مدعا چھیڑا کہ آپ نے بتایا نہیں، آپ ایسے کیوں ہیں؟ سر پیچھے ٹیکا، لمبی سانس لی اور کہا، محبت ہو گئی تھی۔ کس سے؟ سوال ہوا۔ تھی کوئی تمہاری مانند؟ مجھ جیسی؟ واقعی؟ ہاں تم جیسی۔ نام کیا تھا اس کا؟ یاد نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ چیزوں کو بھلا دینا بہتر ہے، یوں تو پھر تم بھی بے وفا ہو۔ مطلب کیسے؟ میں نے پوچھا۔ جواب آیا، تم نے بھلا جو دیا، یار کیسا بھی ہو یار ہوتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، تم سوال بہت پوچھتی ہو۔ یاد ہو تو میں ایک اجنبی ہوں۔ کہتی، ہاں تم اجنبی ہو، خود سے بھی۔ اور پھر رات ہو گئی تھی۔ اس نے بریتھ کھولی اور لیٹ گئی، پھر سو گئی۔ میں بیٹھا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا میں واقعی خود سے بھی اجنبی ہوں؟ سوچ میں بیٹھے بیٹھے رات کے 12 بج گئی۔ اس کی آنکھ کھلی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تم نے سونا نہیں ہے؟ میں نے جواباً کہا، نہیں نیند نہیں آ رہی۔ کیوں، کسی کی یاد آ رہی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں۔ کہتی، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا، وہی تمہاری بات، کیا میں خود سے بھی اجنبی ہوں؟ وہ ہنسنے لگی اور کہتی، تم پاگل ہو،
میں نے یوں ہی کہہ دیا اور تم سوچ سوچ کر نیند خراب کر رہے ہو۔ سو جاؤ۔ میں لیٹا اور سو گیا۔ صبح کے وقت ایک ہاتھ مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی، میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ اس نے کہا میری منزل آ گئی ہے، آگے کا سفر تنہا کرنا ہے تم نے۔ میں نے مسکرایا اور کہا پوری زندگی کا۔ پھر وہ ٹرین سے اتر گئی اور کچھ دیر میں ٹرین دوبارہ چل پڑی اور اس کی باتیں اور ہنسی وہی رہ گئی اور کئی یادیں لیے میں آگے بڑھ گیا۔ وہ اجنبی تھا اور میرا ہم سفر بھی۔ اس نے میرا مجھ سے تعارف کروایا۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے کئی اجنبی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، رہ جاتی ہیں بس یادیں اور سفر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک بار پھر وہی لمحہ، اس بار میں فیصل آباد کے اسٹیشن پر تھا اور ریل کی راہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر جانا تھا۔ میں ایک ہفتہ وہاں گزار چکا تھا اور میرا کام مکمل ہو چکا تھا، مگر وہ لڑکی میری یاد سے اوجھل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کہیں میرے ذہن کے کسی دریچے میں بس گئی تھی، یوں کہ گویا مجھے اس سے لا الہامی محبت ہو گئی ہو۔ میں اسٹیشن پر بیٹھا اس کی باتیں یاد کر کے من ہی من مسکرا رہا تھا۔ اتنے میں میری ٹرین آ گئی اور میں سوار ہو گیا۔ سفر شروع ہوا۔ پہلے پہل تو سب ٹھیک تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کی یاد بے قابو ہونے لگی تھی۔ کچھ ادھورا ادھورا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یوں لگا کہ میں بالکل تنہا پڑ گیا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے چند گھنٹے گزارے اور میں بیزار ہو گیا تھا خود سے۔ کتاب کھولتا اور بس پنے ٹٹولتا رہتا اور دماغ اس کی سوچوں میں مشغول رہا۔ کچھ ہی دیر میں ٹرین ملتان کے اسٹیشن پر جا رکی۔ یہ وہی شہر تھا جہاں وہ مجھ سے آخری بار ملی اور جہاں سے ہمارا راستہ الگ ہوا۔ کچھ دیر ٹرین رکی رہی اور مجھ میں اس سے ملنے کی خواہش زور پکڑنے لگی اور پھر اس حد تک بڑھ گئی کہ میرا اپنے دل پر قابو تک نہ رہا اور میں بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک انجان شخص جس کے نام کے سوا کچھ معلوم نہیں، اسے ڈھونڈنے ملتان میں اتر گیا۔ ملتان جو کہ اولیاء کا شہر ہے۔ میں اس شہر میں ایک دیوانہ تھا جو کہ ایک اجنبی کو ڈھونڈنے نکلا تھا۔ نہ پتہ معلوم، نہ شہر کے بارے میں کچھ معلوم، بس ایک نام تھا ذہن میں اور کئی باتیں لیے شہر کی گلیوں میں آوارہ پھرتا رہا۔ کچھ خبر نہ ملی، نہ کچھ کھانے کا دل، نہ پانی کی طلب، بس دیوانے عشق کی راہ میں چلتے رہے اور یوں کہ شب چھا گئی، اندھیرا ایسا کہ روح کو تڑپا دے، اس پر تھکن اس قدر کہ چلنا محال لگے۔ چلتے چلتے ایک در پہ جا بیٹھا، تھکاوٹ کے باعث بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی اور چند لمحوں کے لیے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے نیند سے جگا رہا ہے۔ میرے ذہن میں وہی تھی تو مجھے لگا کہ وہی جگا رہی ہے۔ آگے کی سٹوری بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیکسٹ پارٹ میں۔ سو جی گائز، یہاں تک تھا آج کی سٹوری کا پارٹ 1۔ آئی ہوپ آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں سٹوری کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔